لائک کیجئے، شیئر کیجئے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ نیکی کی بات دوسروں تک پہنچانا بھی نیکی ہے۔ ڈیجیٹل دعوی نیٹ ورک۔ میرا جو ذاتی اس میں خیال ہے، جو میرے تجربے میں آیا ہے، کہ زیادہ تجسس مریض کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بتاؤ ہمیں کیا ہے۔ اس کے پیچھے ہوتا ہے شیطان۔ شیطان کہتا ہے کہ اس سے پوچھو، وہ اس کو وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو 100% معالج نہیں جانتا، اپنے تجربے سے اسیس کرتا ہے، اس کی اسیسمنٹ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ مریض کو نظر لگی ہوئی ہے لیکن اس کو پہلے سے اسیب تھا، جب نظر اور اسیب مکس ہوتی ہے تو وہ ڈینجرس کام ہو جاتا ہے۔ اب وہ جو جن ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے، وہاں پر اگر میں نے کوئی غلط سٹیٹمنٹ دے دی تو اس کے اندر جو اللہ نے میرا روب ڈالا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ پھر معالج کے منہ سے جو نکلا ہو وہ مریض کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں معالجین کو کہتا ہوتا ہوں کہ مریض کو تسلی دیا کرو۔ بعض اوقات میرے پاس مریض آتے ہیں، صرف تسلی سے اللہ ان کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ کینیڈا سے میرے پاس ایک فیملی آئی، اتنی بری اس کی حالت، یعنی کہ کینیڈا رہ کر پردہ کرنے والی عورت، میاں استہ بارش، لیٹ پہنچے، عصر کی نماز میں پڑھ کے آیا تو اس نے بتایا، تو اندر میں نے دیکھا تو وہ بی بی کھڑی ہے، اب وہ بالکل نیند پاگل ہے۔ مجھے کہنے لگی سلف صاحب مجھ کو مسلمان کرے، میں کافر ہو گئی ہوں، میں کافر ہو گئی ہوں، مجھے مسلمان کرے، میں حرام ہو گئی ہوں اپنے خامند کے لیے۔ سرسری سی میری دعا سلام ہوئی اس کے خامند کے ساتھ۔ اس نے بولا میری بیوی کو چیک کریں، بہت بری حالت ہے، میں کینیڈا سے لے کر آیا ہوں۔ اس بیچاری کو کوئی مسئلہ تھا، اس نے کسی سے فون پہ کوئی مسئلہ، جیسے فون کے ہیں مولوی، اس خبیث نے اس کو بولا کہ تیجے پر کسی نے جادو کر دیا، اس سے وہ بیمار ہو گئی، کیونکہ گردان، جادو کی گردان کرنی جو ہے نا، جادو ایک بڑا خطرناک لفظ ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ اس کی گردان کرنے سے بھی یہ ہو جاتا ہے۔ آپ اس کا رٹا لگائیں نا، خواب کے بارے میں ہے نا کہ خواب کے لیے احتیاط کیا کرو، یعنی کہ معبر سے جو نکل جائے وہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح معالج جو ہوتا ہے نا، اس کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر اس کو سمجھ بھی آ گئی ہے نا تو مریض کو تسلی دے، اللہ تجھے ٹھیک کر دے گا۔ جب آپ اس کو، نظر کا لوگ نہیں ڈرتے نظر سے، وہ نظر کو معمولی جانتے ہیں، حالانکہ نظر جادو سے بڑھ کر ہے، جن سے بڑھ کر ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز بھاری ہوتی تقدیر پر تو وہ نظر تھی، تو نظر بہت بھاری ہے، لیکن جن اور اسیب پر جب کہہ دیا جاتا ہے تو وہ اس کو وہی ہوتا ہے جو کہہ دیا جاتا ہے۔ اب وہ اس کو وسوسہ ڈالے گا، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ پہلے تو وہ ویسے تو وہ تھا نا، پہلے شبے میں تھا، پتہ نہیں مجھے بیماری ہے یا پتہ نہیں جادو ہو گیا ہے۔ جب کوئی مولوی معالج اس کو کہہ دیتا نا تجھ پر جادو ہو گیا ہے، پھر وہ بدبخت کا پوچھتا ہے کہ تیرے کسی قریبی نے کیا ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ جب قریبی جو ہوتے ہیں، پتہ ہے جو جن شیطان میرے ساتھ، جماندرو میرے ساتھ ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے نا ہمزاد، وہ تو میرے گھر کا بھیتی ہے، اس کو پتہ میری کس کے ساتھ، تائے کے ساتھ نہیں لگتی، پھپھو کے ساتھ نہیں لگتی۔ اب وہ بدبخت کہتا ہے جب تیرے قریبی نے کسی نے کیا ہے تو شیطان اس کو وسوسہ ڈالتا ہے تیری ماسی نے کیا۔ اب وہ رات کو خواب میں آئے گا، وہ بدبخت بولے گا اب تمہیں میں یہ پڑھنے کے لیے دیتا ہوں، تم یہ پڑھو گے تو تمہاری خواب میں وہ بندہ آ جائے گا۔ ایسا ہوتا ہے۔ جب وہ پڑھنے کے لیے تو اس نے اس کو قل واللہ دی، وسوسہ اس نے شیطانی اس کو ڈال دیا۔ لوگ استخارہ کرتے ہیں، حالانکہ استخارے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ مجھے کیا ہے مجھے بتا دے۔
اللہ مجھے جادو ہے کس نے کیا یہ بتا دے، یہ تو استخارے کا معنی ہی نہیں ہے، مقصد ہی نہیں ہے۔ استخارہ تو کسی آپ نے کوئی کام کرنا ہے، کوئی بچی بیٹے کی شادی کرنی ہے، کوئی سفر کرنا ہے، ہاں جی، تو آپ اس کے لیے استخارہ کریں۔ اب اس بدبخت نے بولا تیرا کوئی قریبی تھا، اس نے جادو کیا ہوا ہے، یہ پڑھو گے تمہارے، اب ظاہر ہے کہ میری تائے کے ساتھ تو لگتی نہیں۔ اب شیطان کو اللہ نے طاقت دی ہے کہ وہ نہیں بن سکتا تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نہیں بنا سکتا، باقی وہ ہر چیز بن کے آئے گا، تیری ماں کے روپ میں آئے گا، خانہ کعبہ بن سکتا ہے، قرآن بن کے تیرے سامنے آئے گا، تجھے مختلف شکلیں وہ بنا کر دکھا سکتا ہے، لیکن نہیں بن سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوریجنل جو آپ کا چہرہ مبارک تھا وہ نہیں آئے گا۔ تو اس سے پھر اور پکا ہو جاتا ہے، پھر گھروں میں لڑائیاں، پھر قتل ہوتے ہیں۔ یہ ہے جبکہ اسلام کے اندر جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، اور صلح کرانے والے پر جھوٹ بولے تو اس کو ثواب ہے۔ تو یہاں پر جھوٹ لڑائی کرانے کے لیے ہو جاتا ہے۔ میں تو سختی سے کہتا ہوتا ہوں بیبی علاج کرانا خاموشی سے کرواؤ، پوچھو گی تو پہلے پیسے لے کر آؤ، بہت سارے 5 لاکھ لاؤ پھر بنتا ہوں۔ نہ نومن تیل ہوگا، نہ رادہ ناچے گی۔ اس لیے یہ پوچھنا، شیطان کہتا ہے کہ پوچھو تاکہ مجھے پتہ چلے کہ یہ کتنا نالج والا بندہ ہے اور کتنا مجھ تک پہنچا ہے۔ وہ بھی کوئی ایسے ویسے نہیں بیٹھا، اس نے بھی پیچھے پنڈت رکھے ہوئے ہیں، مرشد رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی کام لیتا ہے ان سے، اس لیے ہم نہیں بتاتے بھائی۔